حضرت وائل بن حجر آندے نے میں مدینے چ آیا پیغمبر دے سارے صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا اور آخری نماز وائل بن حجر نے نبی دے پیچھے پڑھی جڑی آقا نے نماز مصلی تے بیٹھ کے پڑھائی ابو بکر نو، ابو بکر نے کو صحابہ نو پڑھائی آندے ابو بکر دے نال میں کھڑا سامنے نظر میری اللہ دے رسول دے اوتے پین رہی ہے آندے نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی رفع الیدین کر کے پڑھائی منسوخ کدوں ہو گئی دنیا دا کوئی محدث لائے جن نے رفع الیدین دے ترکتے کوئی کتاب لکھی ہوئے خدا دی قسم کھا کے کہنا ایک کتاب پیش کرو یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں ایک کتاب دے وچ اس مولوی نو 5 لاکھ روپیہ انعام نہ دے نعرہ تکبیر جناب مسلک حق اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ترکتے رفع الیدین ترکے رفع الیدین تے کتاب لکھی تے رفع الیدین دے ثبوت تے آؤ محدثین دیا کتاباں میں پیش کرنا سب تو پہلی کتاب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین تے لکھی جدے اندر 43 حدیثاں دیاں رفع الیدین کرن دیا دعویٰ آپ نے سنا کہ ترک رفع دین پر کسی محدث کی کوئی ایک کتاب دکھا دے کوئی تو میں اپنے باپ کا نہیں اور میں اس مولوی صاحب کو 5 لاکھ روپے دوں گا۔ دوستو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں محدث کی کتاب ہے اور ترک رفع دین پر ہے اور یہ کتاب میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں دکھاؤں گا، ٹائٹل بھی دکھاؤں گا، محدث کا نام بھی بتاؤں گا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کر رہے تھے اور یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے وہ بخاری میں 17 مرتبہ آئی ہے، مسند احمد میں 14 مرتبہ آئی ہے، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، موطا امام مالک تمام کتابوں کو ملا کے 43 احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس کی تفسیر ہے۔ ان 43 احادیث میں کسی ایک حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھائی ہو اور کسی ایک حدیث میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام احادیث مسند احمد میں تقریباً 39 احادیث ہیں، آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملے گی کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہو۔ کمپیوٹر کا دور ہے، آپ مکتبہ شاملہ میں جائیں اور لکھیں وائل بن حجر اور تمام احادیث کو ڈھونڈیں، کوئی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو اور کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ آخری نماز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اس میں وائل بن حجر موجود ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور احادیث پر۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں جو 17 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آخری نماز پڑھائی۔ 683 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور صرف 2 یا 3 ہیں حدیثیں جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ 683 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ فَإِذَا ابو بکر یؤم الناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ حشاشت پائی، آپ باہر آئے۔ فلما راؤ ابو بکر استاخر، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیچھے ہٹے۔ فاشار الی ان کما انت، حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کیا کہ اسی طرح ٹھہرے رہو۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدا ابی بکر الی جنبہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر رہے تھے. اس حدیث میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اور نہ اس حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے. تمام تر احادیث جتنی بھی آئی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز کی کسی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. آگے ہے 712 نمبر حدیث، اس میں بھی یہی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کہو کہ نماز پڑھائیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر آئے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمایا فاشار الیہ ان صلی، کہ نماز پڑھاتے رہو. فتأخر ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ گئے. وقعد النبی علی جنبی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پہلو میں بیٹھ گئے. وابو بکر یسمع الناس تکبیر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تکبیر سناتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہی تکبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پہنچا رہے ہیں کہ لوگ بھی اس کی اقتداء کر رہے ہیں. تو یہ حدیث اسی طرح 713 نمبر پہ بھی یہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے ہیں. کسی حدیث میں وائل بن حجر کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یہ آخری نماز تھی آپ کی، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. کان فی بیت عائشہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے. آخر میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر آئے. فلما رآہ الناس سبحوا بأبی بکر، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو انہوں نے تسبیح بیان کی. فذهب ليستاخر، تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹیں. فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای مکانک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عن یمینی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ حضرت ابو بکر کی دائیں طرف بیٹھ گئے. وقام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. وکان ابو بکر یاتم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی اقتداء کر رہے تھے. والناس یاتمون بابی بکر، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کر رہے تھے. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے. تو اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، کوئی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، نہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو. اب اگلی حدیث اور مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 2055. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کہو کہ نماز پڑھائیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نکلے. فلما احس بھی ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ادھر ٹھہرے رہو. فجلس الی جنب ابی بکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ گئے. استفتح من الآیۃ التی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے تلاوت شروع کی. انتہا الیہ ابو بکر، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوئے تھے. جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلاوت ختم کی تھی وہیں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کرنا شروع کی. تو کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز میں رفع الیدین تھا
اور آخری نماز کو دیکھ رہے تھے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو میرا یہ دعویٰ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے جو موصوف نے کہی ہے، یہ جھوٹ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں آئے، وہ اتنا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 727، حدثنا زائدۃ عن عاصم بن کلیب باسناد ومعنى قال فی ثم وضع ید الیمنى على ظہر کف اليسرى والرسغ والساعد، رکھا اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ، والرسغ والساعد، اس جوڑ پر اور کلائی پر، یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا۔ ثم جئت بعد ذلك فی زمان فی برد شدید، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں اگلے سال آیا، سردیوں کا موسم تھا، فرائیت الناس علیہم جل الثیاب، تو میں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تحرکوا ایدیہم تحت الثیاب، تو ان کے ہاتھوں کی حرکت ان کے کپڑوں کے نیچے ہوتی تھی۔ بس اتنا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی حرکت ان کے کپڑوں کے نیچے ہوتی، یعنی موٹے کپڑے پہنے تھے، جب اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اوپر اٹھاتے تو ان کے ہاتھوں کی حرکت کپڑوں کے نیچے ہوتی تھی۔ یہاں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر نہیں، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر، نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حرکت کرتے تھے اپنے ہاتھوں کی۔ تو اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ یہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ سارا سراسر جھوٹ بولا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ پر کسی حدیث میں نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز آپ نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہو۔ یہ لوگ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حدیث ہے 993 اور دوسرا نمبر ہے 964۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب پاؤں سن ہو گیا، فقالوا رجل اذکر احب الناس الیک، تو جو آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس کا نام یاد کیجئے جو سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہو۔ فقال یا محمد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد، نعرہ لگا یا محمد۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہیں گے امام بخاری کی تو کتاب ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ تو امام بخاری نے لکھا ہے تو سند کمزور ہوئی تو کیا وہ امام بخاری نے لکھا؟ کہیں گے نہیں جی، ہم امام بخاری کو نہیں دیکھتے، ہم امام بخاری کے سند کو دیکھتے ہیں۔ مرزا دہلوی اور اس کے مربی حافظ زبیر سے یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں جو بلا سند اقوال ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ کہ تمام صحیح احادیث صرف بخاری میں، اس کے علاوہ امام بخاری کا دعویٰ نہیں ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہوں گی ان کی سند دیکھی جائے گی۔ تو کیوں آپ جز رفع الیدین کی سند کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں آپ امام بخاری کا نام بیچتے ہیں؟ انہوں نے جو رفع الیدین کرتے ہیں انہوں نے سینکڑوں احادیث کو ضعیف کہا ہے جو جز رفع الیدین ہے۔ جز رفع الیدین کو اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ ضعیف احادیث کا پلندہ ہے۔ میں آج وہ صرف احادیث بتا رہا ہوں جن کو ان لوگوں نے ضعیف کہا ہے جو رفع الیدین کرتے ہیں۔ چند احادیث، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو نام لیتے ہیں امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں کہ جز رفع الیدین لکھی امام بخاری نے، امام بخاری کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے، اس کتاب کو دیکھیں وہ ضعیف احادیث کا پلندہ ہے۔ کیسے؟ ان کے علماء نے کہا ہے 35 نمبر حدیث ضعیف ہے، 36 نمبر حدیث ضعیف ہے، 41، 55، 57، 68، 63، 64، 70، 82، 86، 88، 93، 97، 98، 99، 103، 107، 113، 115، 117، 119، 120، 122 احادیث ہیں جز رفع الیدین میں، اور ان میں سے تقریباً 2 درجن احادیث انہوں نے ضعیف کی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو انہوں نے ضعیف نہیں کی، جن میں مدلس راوی بھی ہیں۔ اب میں ان کی 2-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ امام بخاری کی جز رفع الیدین میں حدیث نمبر 62 کہتے ہیں قال جریر عن لیث، جریر نے روایت کیا لیث سے۔ جریر کون ہے؟ جریر جو فوت ہوئے 170 ہجری میں، اور امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ 194 ہجری میں، یعنی امام بخاری جریر سے ملے نہیں، امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو امام بخاری کہتے ہیں جریر نے یہ کہا، یعنی کتنی کمزور حدیث ہے۔ حدیث نمبر 63 امام بخاری کہتے ہیں قال وعن لیث، امام بخاری کہتے ہیں وعن لیث عن ابن عمر،
یہ روایت لئیس ابن عمر سے ہے، اور لئیس کب فوت ہوئے؟ 148 میں، اور امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 میں۔ کوئی ملاقات نہیں ہے، حد درجے سے زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ آگے 67 نمبر حدیث ہے، وقال وکیع عن الربیع، امام بخاری کہتے ہیں کہ وکیع نے روایت کی ربیع سے، اور امام وکیع 196 میں فوت ہوتے ہیں، اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کس طرح امام بخاری 2 سال میں امام وکیع سے جا کے پڑھنا شروع کر دیا؟ تو یہ آپ کو 2-4 مثالیں دی ہیں کہ اس طرح حد درجے کی کمزور احادیث ہیں جز رفع الیدین میں۔ تو یہ کہتے ہیں جز رفع الیدین امام بخاری نے لکھی ہے، تو یہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ امام بخاری صرف صحیح بخاری میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث، اس کے علاوہ جتنی بھی امام بخاری کی کتابیں ان میں حدیث کو دیکھا جائے گا، اگر دیکھا جائے جز رفع الیدین کو، تو تمام تر احادیث اس میں ضعیف ہیں، زیادہ سے زیادہ احادیث ضعیف ہیں اور کمزور درجے کی ہیں۔ تو امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں رفع الیدین میں، اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے 1184 نمبر میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بال رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کیا وجہ ہے کہ تم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہو؟ آپ نے سختی سے منع کیا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ تو یہ واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا۔ اب بہانہ کیا بناتے کہ سلام کے بارے میں، سلام کے بارے میں اور حدیث ہے، اگرچہ راوی ایک ہے لیکن واقعہ 2 ہیں۔ کیوں کہ اب جو واقعہ آ رہا ہے، جو سلام کا واقعہ، وہ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جابر بن سمرہ، حدیث نمبر 1185، ان جابر بن سمرہ قال كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے آئے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ الگ واقعہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فنسلم بأیدینا، ہم سلام پھیرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ۔ فقال، سرکار فرمایا ما بال ہؤلاء یسلمون بأیدیہم، تم کیوں ہاتھوں سے سلام پھیرتے ہو؟ پھر منع فرمایا اما یکفی احدہم ان یضع یدہ علی فخذی، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ ران پر رکھے، ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم، پھر کہے السلام علیکم السلام علیکم۔ تو پہلی حدیث اور واقعہ اور حضرت جابر بن سمرہ راوی ہے، لیکن اس کے اوپر جو لڑی وہ اور ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے، یہ واقعہ اور سلام کی جگہ اور۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ نے فرمایا نماز سکون سے پڑھو، نماز میں رفع الیدین نہ کرو۔ ان دونوں حدیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ انہیں منع فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں واقعہ اور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، تو آپ نے یہاں منع فرمایا، تو یہاں بھی منع فرمایا ہاتھوں سے سلام کرنا، اور رفع الیدین کرنا بھی منع فرمایا۔ یہ لوگ صرف امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں، امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ ضعیف احادیث کا ایک پلندہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور صحیح حدیث کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں رفع الیدین نہ کرو۔ اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ واضح لفظ ہے، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں سلام پھیرتے تھے، ہم نماز میں سلام کرتے تھے، یعنی ترجمہ بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کتاب جو ایک محدث نے لکھی ہے، کشف الرعین فی مسئلۃ رفع الیدین، یہ علامہ محمد ہاشم بن عبد الغفور ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے ترک رفع الیدین پر یہ کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ کیا محمد عباس رضی صاحب نے، اور کیا نام رکھا ہے؟ تحقیق مسئلہ رفع الیدین۔ امام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی یہ کب پیدا ہوئے؟ بدھ 10 ربیع الاول 1104، یعنی تقریباً 300 سال پہلے کی بزرگ ہیں، اور ان کی وفات ہے بدھ 6 رجب 1174،
یہ ہے وہ محدث جنہوں نے ترک رفع یدین کے بارے میں کتاب لکھی ہے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ شیخ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ 300 سال پہلے سندھ میں پیدا ہوئے اور 1104 میں پیدا ہوئے، 1174 میں وفات ہوئی۔ تو انہوں نے لکھی ہے ترک رفع یدین پر کتاب۔ کوئی بھی شخص مجھے کسی محدث کی کوئی ایک کتاب ترک رفع یدین پر دکھائے تو میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ یہ معاملہ آپ کا اپنا، لیکن میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کتاب موجود ہے۔ محمد ہاشم ٹھٹوی جو 1104 میں پیدا ہوئے اور 1174 میں وفات پائی، انہوں نے کتاب لکھی، میرے پاس کتابیں موجود ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں مولانا یوسف پسروری صاحب سے کہ کب آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے بھیجنے ہیں؟ اب دوڑیں گے، بھاگیں گے، کہیں گے نہیں یہ محدث نہیں ہے، یا اگر محدث مانے کہ کہیں گے نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سندیں بالکل متصل ہوں۔ تو کیا جز رفع یدین کی سندیں متصل ہیں؟ میں نے آپ کو دکھایا۔ امام بخاری کہتے ہیں ان لیث ان وکی، تو نہ لیث سے ملاقات ہے امام بخاری کے، نہ وکی سے ملاقات ہے امام بخاری کے، نہ جریر سے ملاقات ہے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں 194 کو، وہ 170 کو وفات پا جاتے ہیں، کوئی 196 وفات پا جاتا ہے، کوئی 148 میں وفات پا جاتا ہے، تو ان سے ملاقات ہی نہیں امام بخاری کی۔ تو وہ بلا سند جو احادیث ہیں، جو کتاب ہے، وہ تمہارے نزدیک معتبر ہے، اور امام مخدوم کی کتاب تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہوگی۔ اب بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ دوستو یہ ہے حق اور یہ ہے سچ کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں حدیث پر، کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، تو آپ کی آخری نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ پر اپنی ساری بلڈنگ انہیں کھڑی کی ہے۔ تو میں نے آج آپ کو بتا دیا کسی دنیا کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیچھے آخری نماز پڑھی ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع یدین کیا ہو۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا چینل تو ضرور کیجئے تاکہ آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔